اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ عمل بہت ضروری ہے، بولو عمل بہت ضروری ہے۔ مجھے برابر یاد ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے، اور گھر جانا ایسا تھا کہ ہمارے نبی جب گھر پر گئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی طرح بیٹھے اور ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا۔ یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معلوم نہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کرنے لگے، اور معلوم نہیں وہ دنیا کی اور آخرت کی وہ باتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ فاطمہ بھی رونے لگی اور حضرت علی بھی رونے لگے اور خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اب جب بات ختم ہونے لگی، کیا باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن جب بات ختم ہونے لگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا اعملی یا فاطمہ۔ کیا فرمایا؟ اعملی یا فاطمہ وانقذی نفسک من النار لا ينفعک ان اباک نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وہ وقت ہوگا، رونے کا وقت ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، اے بیٹی فاطمہ عمل کر لے نا، اے بیٹی فاطمہ عمل کر لے، اور پھر فرمایا وانقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے رسول فرما رہے بیٹی فاطمہ عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ لا ينفعک ان اباک نبی، کل قیامت میں یہ مت کہنا کہ میرے ابا نبی تھے۔ میں قیامت میں جب سوال جواب ہوئے تو یہ مت کہنا کہ میرے ابا نبی تھے، اس لیے کہ قیامت میں باپ نسب حسب نہیں دیکھا جائے گا، قیامت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ تو اب آپ بتاؤ میرے دوستوں، ہمارے نبی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ حالانکہ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ تو جنتی ہے، بولو حضرت فاطمہ تو اور جنتی نہیں ہے، جنت میں جانے والی ہر عورت کی سردارن ہے، بولو جنت میں جانے والی ہر عورت کی۔ اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ محبت تو اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارے نبی کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبت تھی تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، بولو فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے فاطمہ سے، بلکہ آپ نے تو جمعہ کے خطبے میں ہماری ماں بہنوں نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے جمعہ کے ہر خطبے میں سنا ہوگا۔ دوسرے خطبے میں امام کہتا ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اللہ سب عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر بنائے گا تو حضرت فاطمہ کو بنائے گا۔ تو ہمارے نبی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ارے فاطمہ تو جنتی ہے، بولو علی تو جنتی ہے، لیکن ہمارے نبی اپنی بیٹی کو کہہ کر امت میں آنے والی قیامت تک کی عورتوں کو سنا رہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جو جنت کا سرٹیفکیٹ لے چکی ہے ان کو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تو قیامت تک آنے والی امت کی عورتیں عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کل قیامت میں میرا خاندان، میرا مرتبہ اور میرا گھر اور میری دکان اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا، قیامت میں عمل کام آئیں گے۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، ابھی دو چار باتیں مجھے کہنا ہے، ہم لوگ عمل کی نیت کریں اور بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہ بھائی جو بیٹھے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، ہماری ماں بہنیں بھی کریں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین باتیں مجھے کرنا۔ سب سے پہلی بات، بولو سب سے پہلی بات، میں اسی سے شروع کرتا ہوں بہت جگہوں پر کہ ہم کو جنت میں جانا ہے، بولو سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہماری ماں بہنیں دل میں بتائے بھائی سب کو جنت، یہ تو بھائی ایک بات ہے سب کو جنت میں جانا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بولتا ہوگا کہ میرے کو جہنم میں جانا، میں سب کو جنت میں جانا۔ اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی نا
8 जन्नतें बनाई। साथ में बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। आप लोग उंगलियों पर गिन लो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कुरान में भी लिखा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। और इस तरह बनाई कि पहली से अच्छी दूसरी, दूसरी से अच्छी तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं और 8वीं। तो अल्लाह ने इतनी अच्छी बनाई कि हमारे नबी फरमाते 8वीं जन्नत इतनी अच्छी है कि 7 आसमान और 7 जमीन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी लंबी चौड़ी जन्नत होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर बोलो ना मेरे भाइयों और हमारी माँ बहनें दिल में बोले, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। और जन्नत में कोई टेंशन यानी बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन, कोई रोना, कोई पीटना, कोई रोटी की फिक्र, कोई कपड़े की फिक्र, कोई मकान की फिक्र, कुछ भी नहीं। जन्नत में कोई टेंशन। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अअनाबा व कवाइबा अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला जज़ाअ मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे बंदियां जन्नत में आ जाएगी। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे होंगे या मेरी बंदियां होगी, वो जन्नत में कामयाब हो जाएगी, बागात में रहेगी, फलों में रहेगी, फूलों में रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जन्नत में न कोई गाली देगा, न कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा, न कोई किसी को मारेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी की इत्तिबा जमीन पे करते जाओ, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। तो हाँ, मुझे मेरी माँ बहनों से बात शुरू करना है कि अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई? साथ में बोलो ना, कितनी जन्नत? और सबसे अच्छी कौन सी बनाई? 8वीं वाली। आप लोग उंगली पर गिनते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, बोलो ना नाम, जन्नत रखा, बोलो नाम, जन्नत रखा। अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुन नईम। तीसरी जन्नत अल्लाह ने बनाई, जन्नत आदन। चौथी जन्नत अल्लाह ने बनाई, जन्नतुल खुल्द। 5वीं जन्नत अल्लाह ने बनाई, जन्नत सलाम। 6ठी जन्नत अल्लाह ने बनाई, जन्नतुल मुकामा। 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। अब कितनी बची? 1। और सबसे आखिरी जन्नत, आखिरी जन्नत जो सबसे प्यारी जन्नत, अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं जन्नत बनाई और नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। और एक बात सुन लेना, ये जो जन्नतुल फिरदौस है ना, ये हमारी है। अरे साथ में बोलो ना, ये किसकी है? आज जुमा का दिन है, बहुत सारी माँ बहनें बेटियों ने सूरह कहफ पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 15वें पारे में सूरह कहफ। वो जुमा को पढ़ना चाहिए, बोलो जुमा को पढ़ना चाहिए। ये सूरह कहफ के पढ़ने की बरकत ये है कि दज्जाल के फितने से अल्लाह हमको बचा लेगा, कयामत के खतरनाक हौल से अल्लाह हमको बचा लेगा, और दुनिया के फितनों से भी अल्लाह हमको बचाएगा। ये सूरह कहफ जो हम जुमा को पढ़ते हैं, उसका आखिरी रुकू, बोलो उसका जो 16वें पारे में आखिरी रुकू, उसमें अल्लाह ने साफ कह दिया, अल्लाह ने साफ कह दिया, मैंने जन्नतें बनाई है। 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह ने कहा, मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों को अता करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे आखिरी नबी के उम्मती कलमा पढ़ने वाले, बोलो हम सब माशाअल्लाह कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी माँ बहनें भी कलमा पढ़ने, अच्छे अमल करने वाली। अल्लाह फरमाता, मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, मर्द हो या औरत हो, जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, खालिदीना फीहा, हमेशा रहोगे, ला यबगूना अन्हा हिवला, न हटोगे न हटाए जाओगे, न निकलोगे न निकाले जाओगे। तो अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन बोलो आमीन। अब मैं आ रहा हूँ मेरी माँ बहनें, अब मैं आ रहा हूँ बात पर कि अगर हमको जन्नतुल फिरदौस चाहिए, भाई चाहिए ना? अरे हाँ बोलो ना, चाहिए ना? आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, हर माँ, हर बहन, हर बेटी। हाँ माशाल्लाह, जितने बयान में आए सबको जन्नतुल फिरदौस चाहिए। तो चलो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता, 3 काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 5 बजे खत्म करना ना। 3 काम करेंगे इंशाल्लाह, जन्नतुल फिरदौस हमारी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने काम करेंगे? बोलो कितने काम? 3 काम करेंगे जन्नतुल फिरदौस। हम सबसे पहला काम, बोलो सबसे
پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرنا. بولو پہلا کام اللہ پر. میری ماں بہنیں بیٹیاں، میں جب مردوں میں بیان کرتا ہوں، ابھی جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا، میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے اوپر کوئی طاقت نہیں، ہم سے کچھ ہوا نہیں، بولو کچھ ہوتا نہیں، اور آئندہ بھی ہم سے کچھ ہونے والا، اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلتا. ساتھ میں بولو اللہ کے سامنے ہمارا، ہم فقیروں کے فقیر ہے، وہ غنیوں کا غنی ہے. بولو ہم فقیروں کے فقیر، وہ غنیوں کا غنی. اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلتا. پھر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے مقابلہ کیوں کرتے ہیں. بھائی اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا، نہیں پڑھتے. ہماری بہت ساری ماں بہنیں فجر میں نہیں، یعنی یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا. بھائی اللہ اور اللہ کے نبی نے شرعی پردہ بتایا کہ یہ شرعی پردہ ہے، عورتوں کے لیے ہے. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اللہ نے کہا پھر نہیں کرتے نا. نہیں کرنا ہم کو. تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں تو کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لو اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ قرآن کریم تو ہماری ماں بہنوں نے بھی پڑھا ہوگا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے 4 چیزیں بتائی. اللہ نے کہا کر کے بتا. اللہ ہم کو کیا تھا؟ کر کے بتا. اللہ نے فرمایا میں نے زمین کو بچھا دیا، تو زمین کو بچھا دے. ہے بھائی ہمارے اندر طاقت ہے. بولو نا آپ لوگ، بولو نا. زمین خریدنے والے ہم لوگ ہیں، زمین بیچنے والے ہم لوگ ہیں. اور کتنا بیچیں گے؟ 1 حصہ، 1 پلاٹ، 2 پلاٹ، اور اس میں بھی 1000 جھگڑے، اس میں بھی 1000 ڈاکیومنٹ. اللہ کہتا ہے 1 پلاٹ 2 پلاٹ میں تو تھک گیا، میں نے پوری دنیا میں زمین کو بچھا دیا. بولو سبحان اللہ. پھر آگے اللہ کہتا تیرے میں طاقت ہے تو آسمان بنا لے. بنا آسمان بنا. ہے ہم میں طاقت ہے کسی میں آسمان بنانے کی؟ کھڑے میرے دوستوں، ایک جگہ جا کے ہماری بلڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، آسمان تو بہت دور رہ جاتا ہے. پھر اللہ کہتا تیسری بات، آسمان سے پانی برسا دے. ابھی دیکھو کل، ابھی 2 دن پہلے ہمارے سورت میں دھوم دھام بارش ہوئی. ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ او سب خوش ہو گئے. ہاں بارش ہو گئی. آج نہیں ہے، آج گرمی ہو رہی ہے. لیکن کسی کی ہمت کیا جو بولے اللہ اتار دے؟ ہے کوئی بول سکتا؟ یا اگر بارش بہت آتی ہو کہو اللہ بس ہو گیا، چلتا ہمارا نہیں. اللہ پھر چوتھی بات کہتا ہے کہ میں تو بارش بھی اتارتا ہوں، پھر میں کھیت، اناج، باغ میں پھل پھول تو لے کر آ. بھائی تو لے. بولو یہ 4 چیزیں ہم سے ہو سکتی؟ اللہ اوپن چیلنج کرتا جب یہ سب نہیں ہو سکتا تو اللہ کے سامنے مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کون سے پارے میں اللہ نے فرمایا؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. اللہ فرماتا میں نے آسمانوں کو چھت بنا دیا. اللہ فرماتا میں نے آسمانوں سے پانی اتار دیا. اللہ فرماتا کھیتوں باغوں میں نے پیداوار کو پیدا کر دیا. بولو نا یہ سب کرنے والا کون؟ اس لیے میں میری ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا پہلا کام، بھائی جنت تو میں نے بتا دی، جنت میں جانے کے لیے پہلا کام پورا مجمع بولے، ہماری ماں بہنیں دل میں بولے کس پہ بھروسہ کرنا. آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناؤ. اللہ کی قسم ہمارے مرد وہ کام نہ کر سکے جو ایک عورت کام کرتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہے، نام ہے ام شریک. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. نام کیا ہے؟ ام شریک. صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. عورت ہے، مدینے ہے. بولو کہاں پر آ گئی؟ ہجرت کر کے. پہلے مکہ میں رہتی تھی. بولو ہجرت کر کے کہاں پر آ گئی؟ مدینے میں آ گئی. اب مدینے میں آنے کے بعد ام شریک کہتی ہے میرے گھر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا پورے دن کھانا نہیں. بولو پورے دن کھانا، دوسرے بھی دن کھانا، تیسرے دن ام شریک کہتی ہے ایسی طبیعت مچلتی تھی بھائی کھانا نہیں ملے تو آدمی پریشان تو ہوگا. ارے ہم لوگ رمضان میں کتنے پریشان ہو گئے، حالانکہ ہم کو 24 گھنٹے بھوکے رہنا تھا، لیکن 41-42 ڈگری گرمی ہو گئی. کھڑے ہم نے دیکھا ہوگا دوپہر میں ہم نے جب فریج کا دروازہ کھولا اور اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتل کو دیکھا، سچ بتاؤ ہمارا دل مچلنے لگا کہ نہیں جبکہ ہم کو 24 گھنٹے بھی روزہ رکھنا نہیں ہے. یہ ام شریک فرماتی میرے اللہ کی قسم پورے 24 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں ملا، دوسرے 24 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں ملا، تیسرا دن بھی شروع ہوا. بولو کھانا. ام شریک سوچتی ہے کہ کیا کروں، کسی پڑوسن کے پاس جاؤں
بھائی جب کھانا نہیں ہوگا تو جاؤ آجو بازو میں جاؤ، کسی کو بولو ایک روٹی دے دے، کسی کو بولو سالن دے دے، کسی کو بولو زیتون کا تیل دے دے۔ اس زمانے میں جو بھی تیل چلتا تھا وہ تیل۔ ام شریک نے کہا کسی کو کیوں کہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، سننا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، میں سب کو کیوں کہوں، رب کو کیوں نہ کہوں، میں اللہ کو کیوں نہ بولوں۔ بس وہی بھوک کے عالم میں ام شریک نے وضو کیا، بولو سبحان اللہ، مسواک کیا، بولو سبحان اللہ، اور پھر گھر کے کونے میں مصلی بچھائی، اللہ اکبر کہہ کے جو رونا شروع کیا، نماز بھی پڑھتی جائے، روتی بھی جائے، نماز بھی پڑھ، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، اور ام شریک کے کان میں آواز آئی کہ پیچھے جو چکی رکھی تھی نا اس کا پایا گھوم رہا ہے، وہ چکی کا پاٹ جو ہوتا نا، وہ چکی کا پاٹ ڈھون ڈھون کر کے گھومتا، تو وہ آواز ان کے کان میں آئی، تو یہ نماز میں سوچنے لگے کون آ گیا میرے گھر میں۔ اور اس زمانے میں کوئی گھر میں آوے تو تعجب کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے، کوئی دھکا مارا ہوگا اور کوئی آ گیا ہوگا اور چکی گھماتا ہوگا، تو ام شریک اپنے اب نماز میں تشویش ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے کہ کون آیا ہوگا گھر میں، کون میرا چکی کا پاٹ گھماتا ہوگا، کون میرا چکی کا پاٹ گھماتا ہوگا۔ خیر ام شریک فرماتی کہ اس تشویش کی وجہ سے میں نے نماز کو جلدی مکمل کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ام شریک کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں پیچھے مڑ کر گئی تو دیکھا کہ چکی کا پاٹ تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، مگر گھمانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، چکی کا پاٹ تو گھوم رہا، اور کہ ایک طرف سے آٹا نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، اتنا فاسٹ آٹا نکل رہا ہے کہ ام شریک کہتی پہلے تو میرے کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آوے کہ چکی کا پاٹ گھماتا کون ہے اور اتنا فاسٹ گھماتا ہے اور آٹا نکل رہا۔ ام شریک فرماتی میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہتے دونوں ہاتھ تو ایک سیکنڈ میں بھر گئے چکی کے آٹے سے، تو پھر میں نے کیا کیا، سوچا ہاتھوں سے کچھ کام نہیں ہوگا، لاؤ برتن لاؤ۔ ام شریف فرماتی میرے اللہ کی قسم گھر میں جتنے برتن تھے سب آٹے سے بھر گئے، جتنے برتن تھے سب آٹے سے، اتنا آٹا اتنا آٹا اتنا آٹا۔ ام شریف فرماتی ہے کہ میں نے تو اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلایا، ارے میں تو تمہارے پاس روٹی مانگنے آنے والی تھی، اللہ نے میرے گھر روٹی کا انتظام کر دیا، آؤ 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 اس میں بھرو بھرو، برتن میں بھرو۔ ام شریف کہتی میں نے برتنوں میں بھرا، میرے پڑوس اڑوس نے سب نے برتنوں میں بھرا برتن، لیکن وہ آٹا تو رکنے کا انعام نہیں لے، رکنے کا انعام نہ لے۔ ام شریف کہتی ہے میں گئی وہ چکی کے، جو چکی کا بڑا تھا نا اس زمانے میں، چکی کا جو پاٹ اور اس کا دستہ ہوتا تھا، کہتے میں نے وہ دستے کو یوں کر کے کھینچا دیکھنے کے لیے کہ اندر گیہوں کتنا ہے، جو کتنا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ ام شریف فرماتی اللہ کی قسم جب میں نے دستہ اٹھایا 4 جو کے دانے تھے، 4 جو کے دانے تھے، اور میں نے دستہ اٹھایا اور آٹا آنا بند ہو گیا، بولو آٹا آنا۔ ام شریک کہتی ہے خیر کھانا وانا سب ہو گیا، بھائی اتنا بہت آٹا، کتنی روٹیاں پکی اور لوگ آ گئے اور بڑی دعوتیں ہو گئی۔ ام شریک کہتی میں گئی اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے رو کے کہتے رہی اللہ کے رسول 2 رکعت نماز نے آج کمال کر دیا۔ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا، پورا واقعہ سنایا، یہ چکی کا پاٹ گھومے گھومے گھومے، گھمانے والا کوئی نظر نہ آوے، اور آٹا آتا گیا میں نے بھی بھر لیا، ارے پورے محلے والوں کے برتن بھر گئے۔ پھر ام شریف نے کہا کہ میں نے وہ جیسے دستہ اٹھایا تو کتنے دانے تھے، 4 جو کے دانے تھے اور آٹا رک گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، کیا فرمایا، ہمارے نبی کا جملہ رحم اللہ علیک، اے ام شریک اللہ تجھ پہ رحم کرے، تجھ پہ رحم کرے، تو نے وہ دستہ اٹھایا کیوں؟ اللہ کی قسم نبی فرماتے نہ اٹھاتی قیامت تک آٹا چالو کا چالو ہی رہتا، قیامت تک آٹا جاری کا جاری رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین سے پک کے نہیں آ رہا تھا، یہ تو آسمانوں سے اور جنتوں سے تیار ہو کے آ رہا تھا۔ اور دنیا کی نعمتیں ختم ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم۔ تو میرے دوستو، میں ماں بہنیں میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، ام شریک کو جب ضرورت پڑی اور 3 دن تک کھانا نہیں ملا، کس کو پکارا؟ میں نے بولو نا کس کو پکارا؟ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں سب کو ایک بات کہنے کے لیے چاہ رہا ہوں، حالات ہم پر بھی آتے ہیں، بولو حالات، کبھی مال کا پرابلم، کبھی جان کا پرابلم، کبھی سوسائٹی کا پرابلم، کبھی کمیونٹی کا پرابلم۔ ہاں ہماری ماں بہنوں کو زیادہ معلوم ہے، ہم تو زیادہ اتنا رہتے نہیں ہیں کہ ماں بہنیں جو ہے نا یہ لیڈیز آپس میں ملتی رہتی، کہیں شادی کا ہال ہے تو ساری لیڈیز جمع ہو گئی، کہیں گیدرنگ ہے تو ساری عورتیں جمع ہو گئی، ہزاروں باتیں ہوتی ہے اپنا، اور ہر عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا میری ساس بہت خطرناک ہے،
تو دوسری کیا بولے گی؟ میری ننن اوہو ناگن جیسی پیدا ہوئی ہے. تو تیسری کیا بولے گی؟ بیچارہ میرا ہسبینڈ بہت کام کرتا ہے مگر روزی نہیں ملتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سے، تم جن سے باتیں کرتی ہو کون تمہارا پرابلم سالو کرے گا؟ بھائی ایک عورت گئی شادی میں، بہت ساری عورتیں ملی، جا کر سب کو بولتی ہے میری ساس، ہاں توبہ توبہ، ایسی ساس اللہ کسی کو نہیں دے میں. اچھا یہ سب عورتوں کو بول رہی ہے، کیا کریں گے؟ اس کی ساس کو بدل دیں گے؟ بھائی سب مل کے ساس بدل دیں گے؟ یا کوئی جا کے بولتی ہے میری ننن، ہاں تمہاری ننن دے ہوئے لیکن اللہ کرے میری ننن جیسی کسی کو ننن نہ ملے، تو کیا ہوگا؟ سب لوگ ننن بدل دیں گے؟ کیا ہے؟ یعنی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ سے بڑا بیوقوف اور پاگل کوئی نہیں ہے. ہم اس کے سامنے رونا روتے ہیں جو خود روتا ہے، ہم اس کے سامنے رونا روتے ہیں جو خود، اور اس کو پوچھو تیرا اندر سے کیا حال ہے، کہے گا میں بھی دکھی ہوں. تو دکھی کے پاس جا کے کیا کرے گا بھائی؟ ہم کو تو بھائی یہ شریک کتنے دن گھر میں کھانا نہیں، گئی پڑوس میں گئی جا کے بولی میرے گھر میں کھانا نہیں، میرے کو بھوک لگی ہے، میرے کو پیاس لگی، بولی جا کے بولی، کیا کیا 2 رکعت نماز، مسواک، وضو، مانگا اللہ سے، اللہ نے کتنے دنوں کا انتظام کر دیا. بھائی دنیا والوں کے پاس مانگو تو ناراض ہو جاتے، اوپر والے سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور قرآن میں معلوم نہیں، ہم لوگ قرآن دیکھتے ہی نہیں ہیں. قرآن 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ کہتا ہے پریشان ہوگا، مرد بھی ہوگا، عورتیں بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے. اللہ کہتا پریشان ہوں گے، لیکن پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ پریشان آ جا نا میرے دروازے پر آ جا، مانگ لے مجھ سے، مانگ لے، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر. اور اللہ خود کہتے تیری سب تکلیف کو دور کروں گا. بولو تیری سب تکلیف کو. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کوئی مرد پریشان ہو یا کوئی عورت پریشان ہو، اللہ کہتا آ جاؤ نا، مصلی بچھا کر میرے دربار میں آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ فرماتا ساری پریشانی دور کروں گا اور زمین میں مال بھی عطا کروں گا، عزت بھی عطا کروں گا. بولو نا دینے والا کون؟ اللہ. تو میری ماں بہنیں، جیسے شروع میں جنت بتائی، جنت میں جانے کے لیے پہلا کام میرے کو اور آپ کو یہی کرنا. کس پہ بھروسہ کرنا؟ میرے ساتھ میں کس پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ پر. کریں گے، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ.